ویلکم بیک۔ کل حکومت کے لیے، عمران خان حکومت کے لیے ایک بہت اہم دن ہے، کیونکہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس سے متعلق کیس کا فیصلہ سنایا جانا ہے۔ یہ بہت اہم فیصلہ ہے کیونکہ اس فیصلے کے حوالے سے 417 ارب روپے حکومتی سرچارج یا اس کا جو فیس ہے وہ کلیدی صنعتوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کیس کی سماعت کے دوران صنعتوں نے بھی اپنا مضبوط کیس پیش کیا۔ فروری میں جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس معاملے میں اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ عمران خان حکومت نے پچھلے سال اگست میں گیس انفراسٹرکچر سرچارج ڈیولپمنٹ یعنی GIDC میں پھنسے ہوئے 417 ارب وصولی کے لیے ایک پریزیڈنشل آرڈیننس جاری کیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ مختلف کمپنیز کی طرف سے عدالتوں سے اسٹے آرڈر حاصل کرنے کی وجہ سے یہ سینکڑوں اربوں روپے قومی خزانے میں نہیں آ رہے تھے، لہٰذا عدالت کے باہر تصفیہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جس کے مطابق 208 ارب روپے یعنی آدھی رقم معاف کرنے کے بعد 3 ماہ میں ان کمپنیز کو 209 ارب روپے سرکاری خزانے میں جمع کرانے تھے۔ اس کے علاوہ یہ کمپنیز حکومت کے خلاف مختلف عدالتوں میں جو مقدمات دائر کیے گئے تھے انہیں واپس لینے تھے، مگر حکومت کے اس حوالے سے شدید تنقید کا حکومت کو سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد اس آرڈیننس کو وزیر اعظم عمران خان نے واپس لے لیا تھا۔ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا تھا اور جہاں پر یہ معاملہ اس کی سماعت ہوئی تھی اور یہ فیصلہ پچھلے 6 ماہ سے محفوظ ہوا ہے۔ جو بھی چیز ہم کرنا چاہیں گے، جو حکومت کرنا چاہے گی GIDC کے معاملے میں، وہ مکمل طور پہ 3 بنیادی چیزوں کو سامنے رکھ کر کی جائے گی۔ نمبر 1 کہ قانون اور لاز کے مطابق ہو ہر چیز۔ نمبر 2 کہ پاکستان کی پبلک کے فائدے میں ہو اور کسی اور انٹرسٹ کو سامنے نہیں رکھا جائے۔ اور نمبر 3 اتنی شفافیت سے ہر چیز کی جائے کہ جو بھی فیئر مائنڈڈ لوگ ہیں وہ مطمئن ہوں۔ تو یہ تینوں چیزیں انشاءاللہ ہم حاصل کریں گے اور سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ان تینوں چیزوں کے عین مطابق ہوگا اور ہمیں قبول ہوگا اور وہی ہمیں گائیڈ کرے گا۔ یہ جو 417 ارب روپے کی واجب الادا رقم ہے، اس میں کھاد بنانے والی جو فرٹیلائزر فیکٹریز ہیں ان کی 6 کمپنیوں کے ذمے 138 ارب روپے ہیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ذمے 42 ارب روپے ہیں، IPPs کے پاس 7 ارب روپے پھنسے ہوئے ہیں، اور اس طرح سے پاکستان کی بڑی سیمنٹ انڈسٹریز کے پاس بھی تقریباً 7-8 ارب روپے پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس مد میں کے الیکٹرک کے ذمے 57 ارب روپے، CNG سیکٹر کے ذریعے 80 ارب روپے، اور پاکستان کی گیس فیکٹریز سے جو گیس کمپنیز ہیں ان کے حوالے سے تقریباً 78 ارب روپے واجب الادا ہیں۔ یہ پورا معاملہ اتنا بہت اہم ہے، حکومت کو آسرا ہے، امید ہے اور خیال یہ ہے، اور ماہرین بھی سمجھتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے نتیجے میں فوری طور پہ حکومت کے ہاتھ میں 100 سے 200 ارب روپے، یہ نہ جانے کتنے 100 ارب روپے حکومت کے ہاتھ میں آ سکتے ہیں، لیکن بہرحال کل اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ ہر لحاظ سے بہت اہم یہ کیس ہے، اس کی تفصیلات حاصل کرتے ہیں اور اس کی جو معلومات ہے آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کے نام وزیر قانون دان جناب عابد زبیری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ عابد زبیری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ فرمائیے گا، یہ بہت اہم معاملہ ہے، بہت بڑا حکومتی انٹرسٹ جو ہے داؤ پہ لگا ہوا ہے اس میں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہماری بڑی کلیدی صنعتیں ہیں ان کے انٹرسٹ بھی اس پر داؤ میں ہے، لیکن بہرحال اب اس سے طویل سالوں پہ محیط معاملے کا فیصلہ آنے والا ہے۔ السلام علیکم، شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیں کامران صاحب، یہ پہلی دفعہ آپ کو تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ بتانا ضروری ہے کہ پہلی دفعہ یہ جو لا تھا یہ 2011 میں آیا، اس کا GIDC گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ چارج، اس کو چیلنج کیا گیا یہاں سندھ ہائی کورٹ میں، یہ پشاور ہائی کورٹ نے اس کو خلاف فیصلہ دیا، اس میں ہولڈ کیا کہ یہ ٹیکس نہیں ہے، یہ فی ہے، اور اس کو منی بل کے تھرو انٹروڈیوس کیا گیا تھا، تو اس وجہ سے یہ غلط ہے۔ اور پھر اس پہ مختلف کورٹ نے کہا کہ یہ آئین کے تضاد میں ہے، اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا، اس کی اپیلیں داخل کی گئیں سپریم کورٹ میں۔ پھر سپریم کورٹ نے ایک بڑا ڈیٹیل 3 ممبر بینچ نے جسٹس ناصر الملک کی سربراہی کی بینچ میں فیصلہ آیا جس میں اس میں ہولڈ کیا گیا کہ یہ انلیگل ہے قانون۔ جب یہ فیصلہ ڈکلیئر کر دیا گیا GIDC 2011 کا قانون، تو گورنمنٹ نے اس کے بعد 2014 میں ایک آرڈیننس نکالا، اس آرڈیننس کے بعد پھر اس کو ایک GIDC 2015 کا ایکٹ نکالا۔ اچھا، اس میں ایک جو بات انہوں نے کی وہ ویلیڈیشن ہے کہ یہ ویلیڈیٹ اس قانون کو ویلیڈیٹ کر دیا گیا کہ جی جو پچھلے قانون کے تحت جو پیسے جمع ہوئے تھے، جمع ہونے ہیں، وہ بھی ریکور، وہ صحیح ریکور ہوئے۔
اس چیز کو چیلنج کیا گیا سندھ ہائی کورٹ مختلف عدالتوں میں. سندھ ہائی کورٹ میں کئی کیسز فائل ہوئے, اس میں سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس شفیع صدیقی نے ایک بڑے ڈیٹیلڈ جب ڈگری کی ہے سوٹ اور کہا کہ یہ غیر قانونی غیر آئینی ہے, یہ GIDC 2015 کا استضاد ہے اس کا آئین کے ساتھ. پشاور ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ نے اپہولڈ کیا اس کو, اس کی اپیلیں گئیں سپریم کورٹ میں, اور اس کے اندر مختلف انڈسٹریز نے اپیل کی. سندھ ہائی کورٹ کے کچھ فیصلے تھے, ان کی یہاں اپیل ایک کیس میں ہوئی, باقی حکومت نے اپیل ہی نہیں کی سندھ ہائی کورٹ میں اس سنگل جج کے فیصلے کے خلاف. تو اس میں لوگ کچھ انٹروینر داخل ہوئے اس کے اندر کیس میں, اور پھر اس پہ سنوائی ہوئی. اور اس پہ تو اس کے اندر موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے کل, کہ یہ آیا ٹیکس ہے یا فی ہے. کیونکہ دیکھیے پہلے GIDC 2011 میں سپریم کورٹ اپنا حکم صادر کر چکی ہے, یہ فی ہے. اب گورنمنٹ نے اس کو دونوں ایوانوں سے پاس کرایا ایکٹ کے فارم میں, تو اب ان کا کہنا ہے کہ فی ہے. لیکن ہم جو کنٹینشن وہاں تھی اپیلنٹس کی طرف سے, جو انڈسٹریز کی طرف سے اور مختلف لوگوں کی طرف سے, ان کی یہ تھی کہ یہ بیسکلی ایک ٹیکس ہے, اور یہ ٹیکس اور نیچرل گیس ہو نہیں سکتا, یہ ان کی بات کی. پھر اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی سامنے آئیں, جو حکومت کے مختلف لوگوں بلائے گئے ان سے. اب دیکھیے یہ جو ٹیکس لگا تھا اس کا سمجھنا ضروری ہے, یہ انفراسٹرکچر ٹیکس تھا فار ایران پاکستان گیس پائپ لائن, ٹاپی جو تاجکستان وغیرہ سے افغانستان کے ہوتے ہوئے پاکستان آئی, اور LNG پروجیکٹ کی. حکومت کے لوگوں کو بلایا گیا, اس معزز عدالت نے بلایا, ان سے پوچھا کہ اس پہ کیا پروگریس ہے. انہوں نے کہا ایران پاکستان لائن تو بنی نہیں. پھر ٹاپی کے لیے آپ نے کیا کام کیا, اور آپ کو اپنا جو حصہ کام کرنا تھا, تو انہوں نے کورٹ میں ایڈمٹ کیا حکومت کی جو سیکٹریز تھے کہ جی اس کے اندر ہم نے آج تک پاکستان میں جو پائپ لائن ڈال دی تھی وہ ڈالی نہیں گئی ہے. تو انہوں نے کہا جو یہ پیسہ اتنا جمع ہوا اس کا کیا کام ہے, تو کیا کیا آپ صاحب نے. اس کا تو مطلب ان کے یہ پاس ہے پیسہ بھی جمع ہے. ان اینی کیس یہ جو لاک ہوا ہوا پیسہ ہے, جو کہ بتایا گیا 400 ارب روپے سے زیادہ ہے, یہ کل ان لاک تو ہو جائے گا نا. مطلب چاہے وہ صنعتوں کے پاس رہے, وہ اس کو استعمال کر سکے, حکومت کے حصے کا حکومت کے پاس آ جائے, لیکن اتنا بڑا سینکڑوں اربوں روپے کا یہ سرمایہ لاک ہوا ہوا ہے, یہ کل ان لاک تو ہو سکتا ہے نا. جی بالکل ہو سکتا ہے, لیکن دیکھیے اس میں پھر بھی اگر یہ کورٹ ہولڈ کرتی ہے یہ فی ہے, اور یہ صحیح طرح سے قانون آئین کے ساتھ بنا ہے, تو یہ پیسہ جو ہے یہ صرف جس مقصد کے لیے لیا گیا. کیونکہ دیکھیں فی جو ہوتی ہے, فی لی جاتی ہے سروس کے لیے. یہاں انہوں نے فی اگر اس کو ڈکلیئر کرتی ہے آنریبل سپریم کورٹ فی, اور کہتی ہے یہ آئین کے مطابق ہے یہ قانون, تو اس کو اس فی کو جو استعمال کرنا ہوگا انہی پروجیکٹس کے لیے کرنا ہوگا, وہ کسی اور چیز میں استعمال نہیں کر سکیں گے. کورٹ اب یہ دیکھتے ہیں کورٹ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. ویسے انہی پروجیکٹس کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں, تو اگر ہم اس کو براڈ معنوں میں دیکھیں, زبیر صاحب فرمائیے گا, تو ہم انرجی سیکٹر میں تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ گیس پائپ لائن سے منسلک تھا, تو وہ انرجی سیکٹر تو کم و بیش اس سے جڑا ہوا ہی معاملہ ہے نا. بالکل جڑا ہوا معاملہ ضرور ہے, لیکن اس کے اندر یہ جو لا ہے وہ اسپیسیفائی کرتا ہے کہ دیکھیے ٹاپی ایران پاکستان گیس پائپ لائن LNG پروجیکٹس وہ ڈیفائنڈ ہیں, اور کچھ اور یہ پروجیکٹ وہ ایکسپلین کرنا ہوگا کہ مطلب کہ یہ ایک خاص سروس دیں گے. اس میں ایک اور چیز بھی تھی کہ ویدر کورٹ ہولڈ کرتی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی فیس جو دی آتی ہے وہ آپ کو سروس اسی وقت دیتا ہے کورٹ, تو فیس لی جاتی ہے کوئی حکومت آپ کو دے. یہاں تو ایک پروسپیکٹو سروس کے لیے دی جا رہی, تو اس پہ بھی اب دیکھنا ہے کہ کورٹ کیا حکم صادر فرماتی ہے کل, کہ کیا کمپنیز نے پیسے لیے اپنے پاس رکھے, حکومت کو دیے نہیں, ان کو گورنمنٹ کی سیکیورٹیز میں انویسٹ کر دیا, اس پہ سود بھی کمایا, اور یعنی کہ وارے نیارے ہو گئے, اور یہ سارا معاملہ لاک پڑا ہے. یعنی کہ کمپنیز کے استعمال میں ہو رہا ہے, ان کو منافع تو ہو رہے ہیں جو کہ انہوں نے اس کو سودی انویسٹمنٹ کری اس پہ. سر دیکھیے اگر کورٹ اس کے اندر ایک ویلیڈیشن کلوز بھی جو میں نے پہلے فرمایا کہ پرانی جو ریکوریز ہیں ان کو ویلیڈیٹ کرے گی کورٹ. اگر کورٹ نے ویلیڈیٹ کر دیا تو یہ جتنا پیسہ جو آپ کہہ رہے لاک پڑا ہوا ہے یہ کمپنیوں کے پاس پڑا ہے, تو ان کو دینا پڑے گا. اور ہو سکتا ہے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کورٹ کیا حکم صادر فرماتی ہے. جو پیسہ ان کمپنیوں نے جو انہوں نے ریکور کیا اور آگے گورنمنٹ کو نہیں دیا کیونکہ سٹیز ہو گئے یا مختلف لیگل پروسیڈنگز ہو گئی, اس کے بعد اس پیسے کا کس طرح سے ریکوری ہوگی. اب یہ ججمنٹ ریٹروسپیکٹو افیکٹ سے دی جائے گی یا پروسپیکٹو 2015 آنورڈ ہوگی یا پہلے ہوگی. کیونکہ اگر 2015 آنورڈ ہے وہ دیکھنا ہوگا کتنا پیسہ ریکور ہوگا, کیونکہ ٹیکس تو لگا تو 2011 میں, یہ جس کو بعد میں ڈکلیئر کیا گیا ہے فی ہے, تو پیسہ تو اس وقت سے, تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو پہلا پیسہ ہے. اچھا دوسری بات بہت امپورٹنٹ ہے, سندھ ہائی کورٹ کے جو فیصلے ہیں اس میں ڈکلی کر دیا کہ یہ لا جو ہے غیر قانونی. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو. عابد زبیری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کل کا دن بہت اہم ہے حکومت کے لیے, سینکڑوں ارب روپے اس کے ہاتھ میں آ سکتے ہیں, آصلہ تو ہے بہت بڑا, اور اگر آ گئے تو پھر یقیناً پھر اس کا استعمال کس طرح سے ہوگا, بہرحال پاکستان کا فائدہ ہوگا.